شوہر جھگڑے میں طلاق دیتا ہو تو کیا حکم ہے؟ میرے والدین کا آپس میں کافی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور میرے والد اکثر لڑتے وقت میری والدہ کو ایک طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسا عموماً ہوتا رہتا ہے، کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اسے دوبارہ لائن پر لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بھائی طلاق دے دیتے ہیں یا طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے طلاق کی دھمکیاں دیتے ہوں گے، ورنہ طلاق کون دیتا ہے؟ دیتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے رشتہ اس سے۔ تو اگر آپ کے والد نے جھگڑے کے دوران طلاق کی دھمکیاں دی ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جیسے مرد کر رہے ہوتے ہیں، تو دھمکیاں دینے سے طلاق نہیں ہوتی، چاہے ہزاروں دفعہ دی ہوں دھمکیاں۔ لیکن اگر واقعی طلاق دے دیتے ہیں تو 3 دفعہ اگر وہ دے چکے ہیں تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اگر یوں کہہ دیا کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے یا تمہیں طلاق ہے، ایسے الفاظ بول دیے، 3 دفعہ بول دیے ہیں، چاہے ایک ہی مجلس میں بولے ہوں یا الگ الگ مجلس میں، تو پھر تو آپ کی والدہ کا رشتہ آپ کے والد سے ٹوٹ گیا ہے، اور پھر اب دوبارہ یہ رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ عدت کے بعد آپ کی والدہ جہاں چاہیں شادی کریں، تو پھر کہیں اور نکاح کریں۔ پھر وہ اگر طلاق دے دیتا ہے رخصتی کے بعد، ریلیشن کے بعد، یا وہ انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر عدت کے بعد دوبارہ جہاں چاہیں نکاح کریں، پھر پہلے والے مرد سے بھی کر سکتی ہیں، آپ کے والد سے، اور کہیں اور بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بہرحال اب وہ دونوں اکٹھے، یعنی دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے وہ نہیں رہ سکتے۔ ٹوٹی ہوئی رشتہ داری کیسے جوڑیں؟ اگر کسی رشتہ دار سے کافی وقت سے بات چیت بند ہو تو ان سے بات چیت کرنا کیسے شروع کریں؟ بنت آصف، انڈیا سے۔ دیکھیں، اگر رشتہ دار سے بات چیت بند ہو تو بات چیت کیسے شروع کریں؟ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ میں نے ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی تو پہلی رات میں جب دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کیسے شروع کرے، تو پھر اس نے اسی طرح شروع کی کہ جی میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ بھی جب جائیں، رشتہ دار جو بات چیت بند ہوئی ہوئی ہے ان سے کہیں بھئی آپ ہمارے رشتہ دار ہو، تو ٹھیک ہے ہماری بات چیت بند تھی، تو چونکہ رشتہ ہے آپ سے، ایسا تو ختم نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں۔ تو کوئی بھی سلسلہ بنا کے بات چیت شروع کر دیں، بہت بڑا اجر ہے۔ جو رشتہ داری جوڑنے میں پہل کرتا ہے نا، سارا اجر وہ لے جاتا ہے۔ اور کوئی ہدیہ بھیج دیں ان کو، سلام بھیج دیں، اس طرح سے شروع کر دیں، اللہ آپ کو اس کا دنیا میں بھی اجر دے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ کیا نفلی روزہ توڑنے کا کفارہ ہے؟ کیا جان بوجھ کر نفلی روزہ توڑنے سے کوئی کفارہ واجب ہو جاتا ہے؟ بنت آصف، انڈیا سے۔ نہیں جی، نفلی روزہ توڑنے سے کفارہ نہیں ہوتا، البتہ گناہ ہوتا ہے اور ایک قضا رکھنی پڑتی ہے بعد میں۔ ہاں، اگر کسی نے دعوت کی ہے اور آپ کو دعوت میں بلایا، اس کا دل رکھنے کے لیے آپ روزہ توڑ دیں تو بھی جائز ہے، گناہ بھی نہیں ہوتا، پھر بعد میں قضا کر لیں، اس کی قضا بہرحال کرنی پڑے گی، لیکن نہ کفارہ ہے، نہ بعض صورتوں میں گناہ ہے، بعض صورتوں میں گناہ نہیں ہے۔ بلا وجہ توڑیں گے تو گناہ ملے گا، ظاہر ہے۔